خوش آمدید میرے سب لسنرز کو جو ویٹ کر رہے تھے 8ویں حصے کا ورک شاپ بوسٹنگ سیلف کانفیڈنس کی. تو 8ویں حصے کے ساتھ میں حاضر ہوں. 2 دن کی تاخیر ہو گئی, میں نے ریکارڈنگ نہیں کر پائی میں اور اپلوڈ نہیں کیا. تو آپ لوگوں میں سے بہت سارے لوگ ویٹ کر رہے ہوں گے, اس لیے میں نے سوچا جلدی سے اب اپلوڈ کرنے کا ٹائم ہے. تو یہ 8واں حصہ ہے بوسٹنگ سیلف کانفیڈنس کی ورک شاپ کا. اور اس کے بارے میں بات کرنے سے پہلے میں آپ سے کہوں گی کہ پلیز لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں اور بیل آئکن کو کلک کریں تاکہ جو بھی نئی ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے اس چینل پر لائف تھیمز وتھ فریہ حبیب پر, اس کی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ کو مل جائے. اور ورک شاپ آف کورس اس کے بھی نیکسٹ پارٹ جو ہے وہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کب آیا ہے. تو یہ کام پہلے کر لیں اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ورک شاپ میں آج ہمارے لیے کیا ہے. تو اب تک ہم پہلے 7 پارٹس میں مختلف چیزیں بوسٹنگ سیلف کانفیڈنس پہ ڈسکس کرتے آئے, اور پچھلی 3, 4, 5 سے ہم یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ ایسے کون سے عملی اقدامات ہیں جو ہم اٹھا سکتے ہیں زیادہ سیلف کانفیڈنٹ ہونے کے لیے یا پر اعتماد ہونے کے لیے. ہم کون سے ایسے سٹیپس اٹھائیں کہ جس کی وجہ سے ہماری خود اعتمادی میں اضافہ ہو. تو بہت ساری چیزیں ہم نے ڈسکس کی ہیں اور آج ہم کچھ اور پوائنٹس ڈسکس کریں گے اسی سلسلے میں. آپ دیکھیں کہ ایک یہاں کارٹون کا امیج لگایا ہے میں نے, جس میں ایک خاتون آئی ہے کسی کے گھر ان سے ملنے کے لیے, اور انہوں نے ایک سائن بورڈ لگایا ہوا ہے بیویئر آف دا ڈاگ, مطلب کتے سے ہوشیار رہیے گا. جو انہوں نے ایک کتا پالا ہوا ہے اور وہاں آپ کارٹون کی امیج میں دیکھ بھی سکتے ہیں چھوٹا سا ڈاگی ہے, تو انہوں نے یہ لگایا ہے لکھ کر. اور وہ خاتون ان سے پوچھ رہے ہیں کہ واقعی کیا یہ اتنا خطرناک ہے؟ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, میں نے صرف اس لیے لگایا تاکہ میں اس کی ایگو کو سیٹسفائی کر سکوں, اس کے اعتماد میں اضافہ کر سکوں. تو یہ تو ایک مذاق کی بات تھی لائٹ ٹون میں, لیکن ایسا ہے کہ ہمارے اندر, ہم سب کے اندر, آخر ہم سب انسان ہیں, ایک جیسے ہی ہیں, کوئی نہ کوئی انسیکیورٹی ضرور ہوتی ہے, کوئی ایسی بات ضرور ہوتی ہے جو ہمیں لگتا ہے کہ اس وجہ سے شاید ہم پیچھے ہیں, اور یہ چیز ہم میں بہت بری ہے, جس پہ ہمیں شرمندگی بھی شاید ہوتی ہے. اپنے آپ سے شرمندہ ہوتے ہیں ہم کہ کسی وجہ سے ہم اس وجہ سے اپنے کام صحیح طرح سے نہیں کر پاتے, یا ہماری یہ کمی ہے ہمارے اندر جو ہمیں آگے بڑھنے نہیں دیتی. تو وہ شرمندگی جو ہے اسے ہم اپنے آپ میں محسوس بھی کرتے ہیں, اور محسوس کرنے کی وجہ سے ہم اپنے اوپر ترس بھی کھاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم تو کسی قابل ہی نہیں ہیں, اور جی جناب یہ سمجھ لیا اور دوسروں سے کم تر بھی خود کو سمجھ لیا اور کام ہو گیا ختم. آپ کچھ نہیں کر سکتے, بالکل نہیں کر سکتے, کیونکہ آپ نے تو پہلے ہی اپنے آپ کو سرٹیفکیٹ دے دیا نکما ہونے کا اور خود کچھ نہ کر پانے کا. تو جب انسان یہ سوچ لیتا ہے تو اس کے بعد تو پھر اس کا کچھ کر پانا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے. اس لیے یہ سوچنا, اس کے بارے میں بات اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ یہ ضروری ہے کہ ہم انسانوں میں کوئی ایسی انسیکیورٹیز موجود ہوں. ہم میں سے جو بہت ہی کانفیڈنٹ ہیں نا, اور جو بہت سکسیسفل بھی ہیں, کامیاب بھی ہیں, انہوں نے بھی زندگی میں کسی نہ کسی سٹیج پہ یہ محسوس کیا ہوگا کہ ان میں کچھ کمی ہے یا وہ کچھ کر نہیں پا رہے. کیونکہ زندگی میں جب آپ اپنی منزل کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہو تو اس کے راستے میں بہت ساری مشکلات آتی ہیں, اور یہ بہت ہی نیچرل بات ہے, فطری بات ہے, یہ ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے. تو جب وہ مشکلات جو ہیں ان پہ ہم قابو نہیں پا رہے ہوتے صحیح طرح سے, یا قابو کر نہیں پا رہے ہوتے صحیح طرح سے, تو ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہم میں کمی ہے, ہم اس قابل نہیں ہیں. تو کہیں نہ کہیں ہر ایک نے یہ بات محسوس کی ہوتی ہے. تو سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے,
ہمیں پتہ لگانا ہے کہ ہمارے ذہن میں ہمارے بارے میں، اپنے بارے میں جو امیج ہے اس میں سب سے زیادہ منفی چیزیں کیا ہیں، ہم کن چیزوں پہ سب سے زیادہ شرمندہ محسوس کرتے ہیں، ہمیں محسوس کرتے ہیں کہ ہم بالکل ناقابل ہیں کسی چیز کو کر لینے کے، اور ہم دوسروں سے کمتر ہیں. تو احساس کمتری ہم کہاں کہاں کس کس وجہ سے فیل کرتے ہیں، محسوس کرتے ہیں. یہ سب سے پہلے تو ہمیں یہ آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، ہمیں اس چیز کی جانچ کرنی ہے. اچھا چلیں ایک ایکٹیویٹی کرتے ہیں. اس وقت آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہوگا، اور کم از کم کوئی یہ تو نہیں دیکھ پا رہا ہوگا نا کہ آپ کیا لکھ رہے ہیں. تو آپ ایک پین پیپر لیں اور لکھیں جہاں جہاں آپ خود میں کمی محسوس کرتے ہیں، کہاں آپ کو لگتا ہے کہ آپ میں کچھ کمی ہے، یا خود سے شرمندگی محسوس کرتے ہیں، یا خود کو ناقابل محسوس کرتے ہیں کسی چیز کے کرنے میں. تو جو پوائنٹس ہیں جن وجہ سے کرتے ہیں، اور جو وجوہات ہیں کہ ایسی وجہ بن جاتی ہے کہ آپ کچھ کر پاتے نہیں ہیں جو آپ سوچتے ہیں، وہ لکھیں. وہ پوائنٹس ذرا لکھیں ایک پیپر پہ. ابھی آپ لکھیں، اور شاید وہ ایک ہی پوائنٹ ہو. اس وقت آپ کی زندگی میں کچھ ایسا ہو کہ ایک ہی پوائنٹ ہو. شاید اپنی ماضی کے بارے میں بھی سوچ کر لکھیں، اور لکھیں کہ کیا کیا چیزیں ہیں ایسی، آخر کیا ہے جو آپ کو اپنے بارے میں منفی سوچ رکھنے پہ مجبور کرتا ہے. لکھیں، اور پھر جب آپ لکھ چکیں تو اسے پڑھیں اور اس کو پھاڑ دیں، پیپر کو بری طرح پھاڑ دیں، شریڈ کر دیں. اور آپ کو بڑا اچھا فیل ہوگا، کیونکہ آپ نے اپنی ان کمزوریوں کو پھاڑا ہے، ان پہ اپنا غصہ اتارا ہے. اور پھر آپ دیکھیے گا آپ میں ہمت آئے گی، ایک فیلنگ آئے گی کہ ہاں میں اپنی ان کمزوریوں پہ قابو پا سکتا ہوں، یا میں یہ کر سکتی ہوں. تو یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ خود اپنی نگاہ میں جن چیزوں میں اپنے اندر کمی محسوس کرتے ہیں، پہلے ان کو ڈھونڈیں. بالکل ایسے ہی جیسے ڈاکٹر پہلے آپ کے مرض کی تشخیص کرتا ہے، پھر آپ کو دوا دیتا ہے، آپ کو بھی پہلے اپنے مسئلے کو تلاش کرنا ہے اپنے اندر، اور پھر اس کا علاج کرنا شروع کرنا ہے. اور یہ چیز آپ کو پھر خود اعتمادی کی طرف لے کر جائے گی جب آپ اپنے مسئلے کو حل کرنے لگیں گے خود سے. تو ہم ابھی تک بات کرتے آئے ہیں کہ ہم میں سے ہر شخص میں کوئی نہ کوئی خامیاں ہیں، اور ہم زندگی میں کسی نہ کسی موقع پہ ان خامیوں کے بارے میں سوچتے بھی ہیں، اور ان کی وجہ سے لگتا ہے کہ ہم ان میں دب گئے ہیں. حالانکہ ہم پھر ان سے نکل آ بھی سکتے ہیں، نکل آتے بھی ہیں. اگر ہم اپنے ماضی کے بارے میں سوچیں تو ایسے بہت سے مواقع گزرے ہوں گے جب ہم ان میں سے نکلے ہوں گے، ان سچویشنز میں سے نکلے ہوں گے. تو اس سے ایک بات جو ظاہر ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے، 100% ٹھیک نہیں ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم ہر وقت ہر لحاظ سے مکمل ہی نظر آئیں. نو، بالکل بھی ایسا ضروری نہیں ہے. آپ دیکھیں یہاں پہ نا ایک کارٹون امیج میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے. ایک تو یہ ذرا لائٹر سٹریک میں بھی ہے، دوسرا یہ کہ اس سے ہمیں میسج مل رہا ہے اس بارے میں، اس وجہ سے میں نے اس کو یہاں لکھا. یہ دو یہاں ہینس ہیں، دو مرغیاں ہیں. ایک دوسری کو کہہ رہی ہے کہ تمہیں تو بس سب کچھ پتہ ہوتا ہے، اور وہ دوسری کہہ رہی ہے کہ نہیں، مجھے صرف تم سے زیادہ پتہ ہوتا ہے. تو یہی بات ہے، اصل میں ہمارے پاس سمندر ہے نالج کا، علم کا، مختلف چیزوں کے بارے میں مختلف علوم ہیں دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، شاید سمندر سے بھی زیادہ گہرے ہیں. تو وہ سب جو ہیں وہ ایک انسان کی دسترس میں تو نہیں آ سکتے، کبھی بھی نہیں آ سکتے. آپ جیسے مثال میں آپ کو دیتی ہوں، دیکھیں ڈاکٹرز ہوتے ہیں، بہت سارے ڈاکٹرز ہوتے ہیں، اور ہوتے تو سب ڈاکٹرز ہی ہیں، مگر کوئی دانتوں کا ڈاکٹر ہے، کوئی آنکھوں کا ڈاکٹر ہے، کوئی کینسر کا علاج کر رہا ہے، تو کوئی
شوگر کا علاج کر رہا ہے. ہر ایک کا علم جو ہے وہ ایک ڈفرینٹ طرح کا ہے، ایک مختلف قسم کا ہے، اس کے بارے میں اس کی جانکاری، اس کا علم زیادہ ہے. تو اس لیے ہر کوئی ہر چیز پہ جو ہے اس کی گراسپ نہیں ہوتی، ہر چیز ہر ایک کو پتہ نہیں ہوتی. ہاں ایسا ضرور ہوتا ہے کہ کسی چیز کے بارے میں کسی کا علم زیادہ ہوتا ہے. تو ان مرغیوں کے کارٹون نے بھی ہمیں یہ بات بتائی ہے، اور اسی وجہ سے میں نے اس کو یہاں لگایا ہے. ہمارے ذہن میں ہمیشہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہر کوئی پرفیکٹ نہیں ہوتا، کوئی بھی مکمل نہیں ہے. انسان ہیں ہم لوگ، اور انسانوں میں مکمل ہونا ناممکن ہے. کوئی بھی ہم میں سے، ہم عام انسانوں میں سے مکمل نہیں ہوتا. تو اس لیے ہمارے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ ہاں ہم یہ محسوس تو کرتے ہیں کہ ہم میں کوئی کمی ہے، یا ہم اس کمی کی وجہ سے خود کو کئی دفعہ کمتر محسوس کرنے لگتے ہیں، ناقابل محسوس کرنے لگتے ہیں. تو ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم دوسروں کی نسبت کمتر ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہم میں سے ہر کوئی محسوس کرتا ہے کسی نہ کسی پوائنٹ پہ. اور یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو کمیاں ہوتی ہیں ہمارے اندر، ان کو ہم ان پہ قابو بھی پا سکتے ہیں، انہیں اوور کم بھی کر سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم ان پہ قابو نہیں پا سکتے اور آگے نہیں نکل سکتے. تو زندگی جو ہے یہ کوئی اسموتھ سی روڈ تو ہے نہیں. اس میں تو جب آپ قدم رکھیں گے، اٹھائیں گے اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے، تو راستے میں بہت ساری آپ کو رکاوٹیں ملیں گی، اور ان رکاوٹوں کو آپ کو فیس کرنا پڑے گا، آپ کو ان پہ قابو پانا پڑے گا، ان سے ڈیل کرنا پڑے گا. تو ایسا نہیں ہے کہ کانفیڈنس اس چیز سے آئے گا کہ ہم ہمیشہ صحیح ہوں، ہم ہمیشہ مکمل شخص کے طور پہ سامنے آئیں، ہم ہمیشہ زبردست ہوں. نہیں، کانفیڈنس اس چیز سے آئے گا کہ ہم ڈریں نہیں کہ ہم کبھی غلطی بھی کر دیں گے. کیونکہ اگر ہم ڈریں گے غلطی کرنے سے، گھبرائیں گے، تو ہم قدم ہی نہیں اٹھائیں گے. اور جب ہم قدم ہی نہیں اٹھائیں گے تو پھر آگے جانے کی بات یا منزل تک پہنچنے کا راستہ تو ناپید ہو جائے گا. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اعتماد اس لحاظ سے محسوس کریں کہ اگر ہم غلطی بھی کر جاتے ہیں تو غلطیاں تو ہوتی ہیں راستے میں. جب آپ ہرڈلز کو، رکاوٹوں کو قابو کرنے کی، ان پہ قابو پانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، تو ضروری نہیں ہے کہ سارے آپ کے اٹھائے ہوئے قدم درست سمت میں ہی ہوں. کوئی غلط بھی ہو سکتا ہے، کوئی غلطی بھی آپ سے سرزد ہو سکتی ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ہمیشہ پھر غلط ہی ہوں گے. ٹھیک ہے نا؟ ایک غلطی ہو گئی، آپ نے اسے پہچان لیا، آپ اسے سدھار لیں گے، ظاہری سی بات ہے وہ سدھر جائے گی اور پھر سے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. تو اس لیے یہ ذہن میں اپنی بات رکھنی چاہیے، اور یہ بات ذہن میں رکھنے سے ہم زیادہ پر اعتماد طریقے سے اپنی منزل کی طرف جا سکتے ہیں. تو اب تک ہم بات کرتے رہے کہ ہم احساس کمتری محسوس کرتے ہیں، خود کو دوسروں سے کمتر محسوس کرتے ہیں، یا اس سینس میں کہ جی ہم یہ کچھ کر نہیں پا رہے یا کچھ کر نہیں سکتے تو ہم میں کچھ کمی ہے، ہم شرمندگی محسوس کرتے ہیں اپنے آپ سے. تو یہ ساری نیگیٹو منفی چیزیں ابھی تک ہم نے ڈسکس کی ہیں. تو اب مجھے لگتا ہے کچھ پازیٹیو بھی ڈسکس کر لینا چاہیے. اس منفیت کے اثر سے نکلتے ہیں اور ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ ایک اور چیز جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے، بہت اہم ہے زیادہ پر اعتماد ہونے کے لیے، وہ ہے کہ ہم اپنی کامیابیوں پہ نظر دوڑائیں. تو جناب کامیابیوں پہ کیسے نظر دوڑائیں؟ ہم تو ہیں ہی ناکام بھائی. ہمیں تو کس قسم کی کامیابی؟ آپ ابھی ہو سکتا ہے کسی چیز میں ناکام ہوئے ہوں، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پچھلی پوری زندگی بھی آپ کی ناکامی میں گزری ہے. کوئی نہ کوئی کامیابیاں تو ظاہر ہے آپ کی جھولی میں بھی آئی ہوں گی. اور ایسا ہے کہ یہ کامیابیاں ہو سکتا ہے آپ کی اسکول لائف میں یا کالج لائف میں آئی ہوں، یا آپ کی پروفیشنل لائف میں آئی ہوں،
کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کامیابیاں تو انسان کو ملی ہوتی ہیں، تو ان پہ ذرا نظر دوڑائیں اور خوش ہوں، ایک دفعہ ان کو سیلیبریٹ کریں، اپنے آپ میں خوشی محسوس کریں اور اپنے آپ کو کریڈٹ دیں کہ میں نے اس وقت یہ کامیابی حاصل کی تھی، تو اب میں کیوں نہیں کر سکتا؟ ظاہر ہے کہ اب بھی کر سکتا ہوں اور اس سے زیادہ کامیاب ہو سکتا ہوں جتنا پہلے کبھی ہوا تھا۔ زندگی نے مجھے زیادہ علم دے دیا ہے اس وقت کی نسبت، زیادہ تجربہ حاصل ہو گیا ہے، تو کامیابیاں اور بھی مزید بھی میں حاصل کر سکتا ہوں۔ اس لیے مثبت انداز میں سوچیں، اپنی پرانی کامیابیوں پہ نظر دوڑائیں اور زیادہ مثبت ہو جائیں۔ پھر یہ کہ آپ اگر کمتر محسوس کرتے ہیں یا احساس کمتری میں مبتلا ہوتے ہیں، تو آپ ایک ایسی اس میں چلے جاتے ہیں، اسٹیٹ آف مائنڈ میں، جس میں آپ خود پر ترس کھانے لگتے ہیں۔ تو خود پہ ترس کھانا جو ہے وہ بہت ہی زیادہ نیگیٹو چیز ہو جاتی ہے، کیونکہ جب انسان یہ کرنے لگتا ہے تو اس کی وہ جو منفی سوچ اپنے بارے میں پیدا ہو چکی ہوتی ہے، وہ اس کی باڈی لینگویج میں، اس کی آنکھوں میں، اس کے ایکسپریشنز میں، اس کے دیکھنے کے سٹائل میں، چلنے اٹھنے بیٹھنے کے سٹائل میں نظر آنے لگتی ہے، جھلکنے لگتی ہے، لوگوں کو محسوس ہونے لگتی ہے۔ اور جب وہ خود ترسی جو ہے وہ دوسرے لوگوں تک پہنچ جاتی ہے، آپ کی میسج ان کو کنوے ہونے لگتا ہے، تو وہ آپ کے بارے میں منفی سوچنے لگتے ہیں، ارادی یا غیر ارادی طور پہ، کیونکہ امپریشن ہی ان پہ منفی جا رہا ہوتا ہے، اس لیے ایسا ہو جاتا ہے۔ تو پھر یہ کہ یہ چیز جو ہے آپ کے اعتماد کو بہت بری طرح ٹھیس پہنچاتی ہے، اور آپ ظاہر ہے کہ اپنی منزل کی طرف جانے میں کامیاب نہیں ہو سکتے پھر۔ تو اس لیے جو کمتر محسوس کرنا ہے کسی ایک وجہ سے یا کوئی ایک کام نہ کر پانے کی وجہ سے، وہ آپ کو بہت زیادہ نقصان پہنچا دیتا ہے۔ تو ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ انسان ایک جگہ ناکام ہوا ہے تو وہ ہمیشہ ناکام ہی ہوتا رہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اسے کوشش کرنی چاہیے کسی اور طرح سے یا کسی اور جگہ پر کامیاب ہونے کی، اور اچھی کوشش کرے گا تو یقیناً کامیابی اس کے قدم چومے گی۔ دوسری بات یہاں پہ میں بڑی امپورٹنٹ کرنا چاہوں گی کہ آپ وہ کام کرنے کی کوشش کریں جو کر کے آپ کو خوشی ملتی ہے، جو لگتا ہے آپ کو کہ آپ اچھا کر سکتے ہیں یا اچھا کرتے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوگا، آپ دیکھیں گے کہ آپ بڑے سیٹسفائیڈ، بہت ہی طمانینت محسوس کریں گے خود میں، اور بہت اچھا محسوس کریں گے، خوش محسوس کریں گے اپنے آپ کو، اور ایسا محسوس کریں گے کہ جو کام میں کر رہا ہوں اتنی اچھی طرح سے کر رہا ہوں، شاید وہ سب لوگ نہیں کر سکتے، اور ایک آپ کو اچیومنٹ کی، اکمپلشمنٹ کی فیلنگ ہوگی، کچھ پا لینے کی فیلنگ ہوگی، جو کہ آپ کے لیے بہت ہی اچھی ہوگی اور آپ کے اعتماد کو بڑھا دے گی۔ تو اس لیے یہ ساری چیزیں، یہ ساری باتیں آج ہم نے ڈسکس کی، امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوں گی اور آپ نے کچھ پازیٹیو سوچا بھی ہوگا، کوئی اچھا میسج بھی آپ تک چلا گیا ہوگا۔ ضرور ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پہ کلک کریں، تاکہ اگلا پارٹ اس ورکشاپ کا جب اپلوڈ ہو تو آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے، اور باقی ویڈیوز بھی اس چینل کی جب اپلوڈ ہوں تو آپ کو پتہ چل جائے، اور آپ دیکھیں ضرور اور کمنٹ ضرور کریں۔ بہت بہت شکریہ، اپنا بہت خیال رکھیں۔